بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رائزنگ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں آج آپ کو بتایا جائے گا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے حق اور سچ کے راستے کو چنا یا نہیں؟ منکرین خدا کے جھوٹے خداؤں یعنی بتوں کے ساتھ کیا ہوا؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا حکم کیوں دیا؟ آب زمزم کا چشمہ کیسے پھوٹ نکلا؟ اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا کیا نتیجہ نکلا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اسلام کی دعوت دی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، اور الٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کرتا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا۔ یہاں رجم کا مطلب عملاً سنسار کرنے کا ہے، اور کہا، جا مجھ سے الگ تھلگ ہو جا، یعنی مجھے چھوڑ کر دور چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا، تجھ پر سلامتی ہو، یعنی میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، بے شک میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا۔ مورخین کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے آخر تک اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ جب تم اپنے بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں یا وہ تم کو کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ اس کے جواب میں قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھلے عام ان کے بتوں کی بات کرتے، ان کے بتوں کے خلاف بات کرتے۔ قوم کے لوگ ایک تہوار مناتے تھے جس کے لیے وہ ہر سال شہر سے باہر جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے انہیں وہاں حاضر ہونے کے لیے کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، اور ان کے ساتھ شہر سے باہر نہیں گئے۔ جب سب لوگ تہوار کے لیے شہر سے باہر چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے تیزی سے ان کے بتوں کی طرف گئے تو ان کو بہت خوبصورت حالت میں پایا۔ ان بتوں کے آگے ان کے لیے بہت سے اقسام کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سب بتوں کو ہتھوڑوں سے توڑ دیا اور ہتھوڑا بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دیا کہ جیسا یہ سب اس بڑے بت نے کیا ہو۔ جب لوگ واپس شہر آئے تو دیکھا کہ ان کے خداؤں پر تو عذاب نازل ہو چکا ہے۔ کہنے لگے، یہ سب کس نے کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا۔ تو سامعین کرام، وہاں کے بادشاہ نمرود کو، جو بہت ظالم اور بت پرست تھا، ان سب باتوں کا پتہ چلا کہ آزر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، تو اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی مار سکتا ہوں اور جلا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی کو، جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کرا دیا، اور کہا کہ اب بتاؤ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہر روز سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال دو۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے، مگر وہ آگ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو آگ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو ابھی پیدا ہوئے تھے، ایک ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں دور دور تک آبادی نہیں تھی، نہ پانی تھا اور نہ کوئی درخت تھا۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر کے سائے میں لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں، لیکن پانی نہیں ملا۔ خدا کی قدرت سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور حضرت ہاجرہ جہاں دوڑی تھیں اسے صفا و مروہ کہتے ہیں، جہاں جا کر آج حاجی اسی طرح دوڑتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا
کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کر دو۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی۔ حضرت اسماعیل نے کہا، ابا جان، اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہا ہے اسے ضرور پورا کیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر چلے اور جنگل میں لے جا کر ان کو الٹا لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ کہیں بیٹے کی محبت اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے نہ روکے، اور گلے پر چھری چلا دی۔ اسی وقت آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے ہمارے حکم کو سچا کر دکھایا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا۔ اسی واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانیاں کرتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ساری دنیا سے لاکھوں مسلمان ہر سال حج کرنے آتے ہیں، اور جس کی طرف منہ کر کے ہم سب مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ایسے واقعات اور سبق آموز کہانیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل رائزن اسلام کو سبسکرائب کریں اور یاد سے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی کہانی اور واقعے میں۔ خدا حافظ۔